السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنزیومر چوائس تھیوری۔ کنٹینٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کنزیومر۔ The consumer is an individual who pays some amount of money for the thing required to consume goods and services۔ کنزیومر وہ شخص ہے جو سامان اور خدمات کے استعمال کے لیے درکار چیزوں کے لیے کچھ رقم ادا کرتا ہے۔ جس طرح ہم بجلی اور گیس یوز کرتے ہیں، جس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے، جس سے ہم کمپنی کو رقم ادا کرتے ہیں۔ Consumer choice theory refers to the decisions that consumers make with regard to products and services۔ کنزیومر کی پسندی کا نظریہ ان فیصلوں کا حوالہ ہے جو کنزیومر کے مصنوعات اور خدمات کے لیے ہیں۔ When we study consumer choice theory, we examine how consumers decide which products to purchase or consume over time۔ جب ہم سودا لینے والے کنزیومر کا پسند کا نظریہ رکھتے ہیں تو ہم یہ جانچتے ہیں کہ کنزیومر یہ فیصلہ کرتا ہے کنزیومر وقت کے ساتھ ساتھ کون سا پروڈکٹ خریدتا ہے یا آنے والے وقت میں کس پروڈکٹ کی کھپت ہے۔ بالفرض اس سال گورنمنٹ آف پاکستان نے گندم زیادہ سے زیادہ خریدنے کی کوشش کی۔ آگے ریشنل کنزیومر۔ A consumer is rational if he decides for the option that maximizes his utility۔ اگر کنزیومر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے جو اس کی افادیت کو زیادہ سے زیادہ کرے تو کنزیومر کو چاہیے اس چیز کو زیادہ سے زیادہ یوز کرے جس سے کنزیومر کو فائدہ ہوتا ہے۔ A rational consumer is one who knows that his action has more benefit than cost۔ کنزیومر عقل مند ہے جو جانتا ہے کہ اس کے عمل سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے وہ خود بھی یوز کرے گا اور کنزیومر دوسروں کو بھی شیئر کرے گا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد امین اکبر ہے۔ میرا جو پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے فیکٹرز انفلوئنسنگ کنزیومر چوائس۔ مثلاً کہ وہ فیکٹر جو کہ کنزیومر بیہیویئر کو افیکٹ کر سکتے ہیں، ان میں سے کچھ فیکٹرز ادھر گیون ہیں: پرسنل فیکٹرز، اکنامک فیکٹرز، سائیکولوجیکل فیکٹرز، کلچرل فیکٹرز اینڈ سوشل فیکٹرز۔ سب سے پہلے پرسنل فیکٹرز دیٹ آر پرسنل ٹو دا کنزیومر influence their buying behavior۔ These personal factors differ from person to person۔ فیکٹرز جو کہ کنزیومر کو پرسنلی افیکٹ کرتے ہیں وہ پرسنل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ مثلاً کہ اس میں کنزیومر کی نیڈز یا وانٹس آ جاتی ہیں، ایموشنز وغیرہ آ جاتے ہیں کہ کنزیومر کو کے ایموشنز کیسے ہیں، وہ اس کی بائنگ بیہیویئر کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں۔ کنزیومر کی نیڈز اور وانٹس آ سکتی ہیں کہ کنزیومر کو کیا چیز چاہیے اور کیا چیز نہیں چاہیے۔ جو کنزیومر کو زیادہ چیز چاہیے ہوگی وہ اس کو زیادہ پریفر کرے گا۔ آگے ہمارے پاس آ جاتے ہیں اکنامک فیکٹرز۔ دا کنزیومر بائنگ ہیبٹس اینڈ ڈیسیژنز گریٹلی ڈیپینڈ آن دا اکنامک سچویشن آف اے کنٹری اور اے مارکیٹ۔ کنزیومر کی جو بائنگ پاور ہے وہ کنٹری کی اکنامک کنڈیشن اور مارکیٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، جیسے کہ کنزیومر کی انکم بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کنزیومر کی انکم کتنی ہے اور وہ کیا چیز افورڈ کر سکتا ہے، کیا چیز نہیں افورڈ کر سکتا۔ اگر ریڈیوس پرائسز یا سیلز ہیں کسی چیز پر تو وہ کنزیومر اس چیز کو زیادہ پریفر کرے گا۔ سائیکولوجیکل فیکٹرز۔ ہیومن psychology is a major determinant of consumer behavior۔ These factors are difficult to measure but are powerful enough to influence a buying decision۔ ہیومن سائیکولوجی کنزیومر بیہیویئر کا ایک میجر ڈٹرمنٹ ہے اور یہ کنزیومر بیہیویئر کو کافی
انفلوئنس کر سکتی ہے اور اس کو میئر کرنا بہت مشکل ہے. اس سائیکولوجیکل فیکٹرز میں آ جاتے ہیں پلانڈ بائنگ, امپلس بائنگ اور ایموشنز وغیرہ آ جاتے ہیں. مثلاً کہ اگر کنزیومر نے کوئی چیز پہلے سے پلان کی ہوئی ہے تو وہ اس چیز کو زیادہ پریفر کرے گا, لیکن اگر کنزیومر کو ایک دم سے کوئی چیز نظر آئی ہے اور وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے تو وہ اس کو بھی پریفر کرے گا. اس میں کنزیومر کے ایموشنز کا بھی دخل ہو سکتا ہے کہ کنزیومر کو کیا چیز پسند ہے یا کیا چیز نہیں. Cultural factors. When a person comes from a particular community, his behavior is highly influenced by the culture relating to that particular community. جب کوئی کنزیومر کوئی کمپلیٹلی ڈفرینٹ کلچر سے اٹھ کر آتا ہے تو اس کا بیہیویئر کافی اس کے کلچر پر ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ جب وہ کسی کمپلیٹلی ڈفرینٹ کلچر میں جائے گا تو اس کے بیہیویئر پر اس کے کلچر کا اثر پڑے گا اور اس کی چوائسیز بھی اس سے انفلوئنس ہوں گی. Social factors. Humans are social beings and they live around many people who influence their buying behavior. Their buying power is influenced by other people around them. کنزیومر کے جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ اس کی بائنگ بیہیویئر کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے. فار ایگزامپل, اگر کنزیومر ایلیٹ کلاس کا رہنے والا ہے تو اسے ایلیٹ کلاس کی چیزیں ہی پسند آئیں گی, اور اگر کنزیومر مڈل کلاس کا ہے تو اسے مڈل کلاس کی چیزیں ہی پسند آئیں گی, کیونکہ اس کا ارد گرد کا ماحول اس پر کافی زیادہ اثرات پیدا کرتا ہے. اور کنزیومر کا بائنگ بیہیویئر اس کے ارد گرد کے ماحول پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ ارد گرد کے ماحول والے لوگ اسے ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز نہیں اچھی. السلام علیکم, میرا نام مفضل جان ہے. میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ازمپشنز آف کنزیومر تھیوری. بیسیکلی ازمپشنز وہ ہیں جو ہم کسی تجربات یا کسی بھی پریکٹیکل کام کے بعد واضح طور پر دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ازمپشن یعنی مفروضہ کہلاتے ہیں. The consumer theory assumes that the consumer is rational. This implies that this preferences satisfy the following properties. اس کا مطلب ہے کہ کنزیومر کا جو نظریہ ہے وہ یہ فرض کرتا ہے کہ کنزیومر عقلی ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی ترجیحات ذیل خصوصیات کو پورا کرتی ہیں, جس میں کمپلیٹنیس آ گئی, تکمیلات کا جس کا مطلب ٹرانزٹیویٹی, ٹرانزیکشن جسے کہتے ہیں کسی چیز میں تبدیلی کرنا یا کہیں بھیجنا, کسی میں چینجنگ کر دینا, کنٹینیوٹی جو جس کا مطلب ہے کسی چیز میں تسلسل پیدا کرنا, ریفلیکسو جس کا مطلب ہے کہ اضطراری, completeness. This states that given any set of possible bundle of goods, the consumer is always capable of deciding which one is preferable to the others and then ranking them in terms of preference. اس میں کہا گیا ہے کہ سامان کے کسی بھی ممکنہ بنڈل کو دیکھتے ہوئے کنزیومر ہمیشہ یہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے کہ کون سا بنڈل دوسرے بنڈل سے بہتر ہے, اور پھر جو بہتر بنڈل ہوگا نا وہ اس کو زیادہ ترجیح دے گا, اس کی درجہ بندی سب سے پہلے کرے گا, نہ کہ جو اس سے درجہ بندی اس سے پہلے کرے گا جو کہ اس سے کم ویلیو میں ہے, جو اس کو سب سے اوپر رکھے گا جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. فار ایگزامپل, اگر میری فونز کی شاپ ہے تو میں اگر میرے پاس ایپل کے موبائل فون ہیں, اوپو کے ہیں اور سیمسنگ کے ہیں, تو میں سب سے پہلے درجہ بندی میں سب سے پہلے متعارف کرواؤں گا کہ ایپل کا فون سب سے بیسٹ ہے, اس میں فیچرز جو ہیں, سافٹ ویئر جو ہے سب سے بہترین ہے, ہمارے جو لوگوں کے مسائل اور کام میں بہتری کے لیے بہت ہی اچھا فون ہوگا. میں وہ چوائس کروں گا کہ ایپل ہے, اس کا بنڈل میں سب سے بہترین سمجھ کر سب کے سامنے پیش کروں, نہ کہ ان کو جو اس سے کم کوالٹی میں اور کم جن کا سافٹ ویئر اس سے کم ہوگا ان کو میں اس سے ایپل کے فون سے تھوڑا پیچھے درجہ بندی رکھوں گا. ٹرانزٹیویٹی means that if a bundle A is preferred to a bundle B and this bundle B is preferable to a third bundle C, then it is implied that the first bundle A will be preferred to the bundle C. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بنڈل A ہے جو
ایک بنڈل بی جس کو ہم ترجیح دیتے ہیں بنڈل بی پر، اور یہ بنڈل جو بی ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے کسی بنڈل سی پر. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بنڈل اے ہے وہ آٹومیٹکلی بنڈل سی سے بہتر ہوا نا، تو ہم اس بنڈل اے کو سی پر ترجیح دیں گے. فار ایگزامپل اگر میرے پاس ایک گاڑی ہے فراری اور ایک میرے پاس ہے ٹوئٹا کرولا کی، تو میں سب سے پہلے فراری کو ٹوئٹا پر ترجیح دوں گا، کیونکہ اسٹائل کے لحاظ سے، سپیڈ کے لحاظ سے اور پیٹرول کی ایوریج کے لحاظ سے فراری مجھے ٹوئٹا سے افضل لگے گی، تو میں اس کی درجہ بندی ٹوئٹا سے اوپر کروں گا. اس کے بعد میرے پاس مہران ہے. میں ٹوئٹا جو میرے پاس کار ٹوئٹا ہے اس کو میں مہران کار سے بہتر دوں گا، لیکن کیونکہ ٹوئٹا میں جو انجن ہے، جو اس کی باڈی ہے، جو اس کا اسٹائل ہے، جو سپیڈ ہے، وہ مہران کار سے زیادہ، اور اس کی اسٹیبلٹی بھی گریوٹی کے لحاظ سے مہران سے زیادہ، اور ہر لحاظ سے ٹائر، بریکس اس کے لحاظ سے بہتر ہوگی. اس وجہ سے میں ٹوئٹا کار کو مہران پر ترجیح دوں گا. آٹومیٹکلی جب میں فراری کو دے رہا ہوں ٹوئٹا پر اور ٹوئٹا کو سی سے دے رہا ہوں مہران پر، تو آٹومیٹکلی میں فراری کو مہران پر ترجیح دوں گا، کیونکہ وہ ٹوئٹا سے بہتر ہے تو مہران سے کیوں نہیں بہتر ہوگی. اسی وجہ سے اگر میرے پاس بنڈل اے کو میں بی پر ترجیح دے رہا ہوں اور بی کو سی پر، تو آٹومیٹکلی میں بنڈل اے کو سی پر ترجیح ضرور دوں گا، کیونکہ اس میں خصوصیات سی سے زیادہ ہوں گی. کنٹینیوٹی. Consumers always prefer more of any good to less. In addition, consumers are never satisfied or satiated. If A is preferred to B, then situations close to A must also be preferred to B. Used to analyze individual response to relatively small change in income and prices. کنزیومر جو ہے نا وہ ہمیشہ کسی بھی اچھی چیز کو کم پر سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اس کے علاوہ کنزیومر کو کبھی مطمئن نہیں کیا جا سکتا. اگر اے کو بی پر ترجیح دی جاتی ہے تو پھر حالات بی کے قریب کیوں نہیں ہیں، کیونکہ اس میں وہ خصوصیات نہیں ہیں جو اے میں ہیں. اور آمدنی اور قیمتوں میں نسبتاً چھوٹی تبدیلیوں کے بارے میں افراد کے رد عمل کا تجزیہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ریفلیکسو. It means that any bundle is at least as good as itself. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بنڈل کم از کم خود کی طرح اچھا تو ہونا چاہیے نا. اگر میرے پاس اوپو موبائل ہے تو یہ دوسرے اوپو موبائل کی طرح تو ہونا چاہیے نا، سیم ٹو سیم. جیسے فار ایگزامپل میرے پاس ہے اوپو A37 ہے، تو اگر میں مارکیٹ میں اوپو A37 ایک اور دیکھتا ہوں تو اس کو سیم ٹو سیم اس کے جیسا ہونا چاہیے. کیوں کہ اس کا بنڈل اس کا بنڈل بالکل سیم ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ سیم ہے. کیمرہ، بیٹری، مائکرو فون سب کچھ سیم ہے. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بنڈل کم از کم خود کی طرح تو اچھا ہونا چاہیے. السلام علیکم میم، مائی نیم از محمد علی اینڈ مائی سیکشن از BSCS B section. اور میم ٹوڈے آور گروپ ممبر ٹاپک از دا تھیوری آف کنزیومر چوائس پرنسپلز آف مائکرونزم. جیسا کہ میم میرے جو گروپ ممبر ہیں انہوں نے اپنے جو ان کو ٹاپک ملے ہیں وہ انہوں نے ایکسپلین کر دیے ہیں، اور اینڈ پر میں کنکلیوژن دے کر اپنے ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا. میں کے کنکلیوژن میں میم یہی ہے کہ آپ کنزیومر آپ کو پے کر رہا، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کی نیڈس کے مطابق اس کو اچھی پروڈکٹ دیں. آپ دیکھیں کہ ان کی نیڈس کیا ہیں کنزیومر کی، ان کو کیا کیا چاہیے. آپ ان کے انکم کو بھی دیکھیں کہ کنزیومر کی انکم کس طرح کی، آپ جو آپ نے جس علاقے میں آپ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں اس علاقے میں سروے کریں کہ ان کا کلچر کس طرح کا، ان لوگوں کا ان کا رہن سہن کس طرح کا ہے، ان کی انکم، ان کے جو قریبی جو اضلاع ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ وہ کس طرح کے ہیں، اور آپ ان کے رہن سہن کو بھی دیکھیں کہ وہ کس طرح کی نیڈز ہیں ان کی، وہ کیا چاہتے ہیں. آپ نے جو پروڈکٹ تیار کیا آپ بھی اس سے مکمل طور پر مطمئن ہوں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے
وہ ہم نے اچھی طرح سے چیک کی ہے. اگر آپ کو بلیو ہو کہ انشاءاللہ یہ ہماری جو پروڈکٹ ہے یہ اچھی طرح لوگوں کو کنزیومر کو فائدہ دے گی, ان کے لیے ان کو یقینی بنائے گی کہ آپ یہ چیز خریدیں, آپ اس کا استعمال کریں. جیسے کہ فرض کریں فار ایگزامپل کینن کا کیمرہ میں اسے یوز کرتا ہوں, تو لیٹ سپوز کہ میں اپنے فرینڈ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ بھی اسے یوز کریں, اس کا رزلٹ اچھا ہے, اس کی پکچر کوالٹی بہت اچھی ہے. تو آپ وہ دیکھیں گے جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں کمپنی جو, وہ دیکھیں گی کہ ہمارے جو کنزیومر ہیں جس نے چیز کو گین کرنا ہے وہ اس کو یوز کر کے اپنے جو دوست احباب ہیں, اپنے جو ریلیٹیوز ہیں, انہیں بھی اس کے متعلق بتائے کہ آپ یہ چیز یوز کریں, اچھی ہے یہ آپ یہ جو آپ چیز بنا رہے ہیں کمپنی, وہ دیکھے کہ یہ کیا یہ چیز ہماری زیادہ ٹائم تک چل سکے گی بھی کہ نہیں. اور آپ دیکھیں گے اس ایریے کے مطابق کہ یہاں کے لوگوں کی کیا ضروریات ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے. اسی طرح وہ اگر آپ کی چیز اچھی ہوگی تو انشاءاللہ کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ میم وہ کافی ٹائم تک چلے گی. اگر آپ کی چیز اچھی نہیں ہوگی تو وہ کچھ عرصے کے لیے چلے گی, اس کے بعد وہ فلاپ ہو جائے گی. یہی ہے میم. تو وہ اس کے ساتھ میں اپنا ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. اس میں امپورٹنٹ چیز میم یہی ہے جو ہمارا ٹاپک ہے. بس باقی آپ اس میں بس کنزیومر چوائس کین بی انفلوئنس بائی مینی فیکٹر, فار ایگزامپل پرسنل انکم اینڈ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں کہ آپ اس کو پرسنلی دیکھیں کہ وہ پرسنل کیا چاہتا ہے, ان کی نیڈز کیا ہیں, ان کے انکم کو دیکھا جائے کہ اس ایریے میں لوگ اس طرح کے رہتے ہیں. اور جس طرح کے ریچ لوگ ہیں وہ اچھی گاڑی کو پرچیز کریں گے, جو پور ہیں وہ صرف اپنی ضروریات کے مطابق ہی سائیکل لے لیں گے, بائک وغیرہ, بس اپنا کام چلائیں گے کہ بس ہمارا کام چلتا رہے. تو جو ریچ ہیں وہ ایڈوانس لیول کا وہ سوچیں گے, وہ اچھی چیزیں پرچیز کریں گے. جس طرح کہ آپ گاؤں میں جائیں گے تو آپ یہ 1 کروڑ کی گاڑی ہے وہ وہاں جا کے سیل تو نہیں نہ کر سکتے, آپ وہاں کے لوگوں کے مطابق ہی وہاں اپنی چیز سیل کر سکیں گے. تو پرسنلی میم یہ ہے کہ آپ اس ایریے کو چیک کریں کہ اس ایریے کے لوگ کس طرح کے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, ان کا رہن سہن, ان کا لباس, ان کی نیڈز, ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, کیا یہاں پہ وہ چیز ریلائیبل بھی ہے کہ نہیں, وہ چیز کافی ٹائم تک وہاں یہاں چلے گی بھی کہ نہیں, کہ کچھ دیر چلے گی بعد میں فلاپ ہو جائے گی. یہی میم 2-4 چیزیں ہیں جو اس میں ہیں. باقی میں یہیں اپنا ٹاپک میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. جیسے کہ مارکیٹنگ کے لیے میم کہا جاتا ہے کہ مارکیٹنگ از آل اباؤٹ پرسیپشن. تو تھینک یو. اوکے میم, اللہ حافظ.